اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی کتنی آیات کی تلاوت ہو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں پروردگار کریم فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو، آپ کے پاس فرصت ہو، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور اسی آیہ میں اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کی مثال بھی پیش کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں یا کچھ رزق حلال کمانے کے لیے سفر کر رہے ہوں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوں، پھر بھی ان کے لیے جتنا بھی ممکن ہو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو جو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، کہ اے علی آپ ہر حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ لیکن یہ سوال کہ روٹین میں ایک مسلمان قرآن مجید کی کتنی آیات کی تلاوت کرے، اس حوالے سے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ قرآن اللہ کا مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان ہے، اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس عہد و پیمان کی طرف دیکھے، غور و فکر کرے، اور اسے یہ چاہیے کہ ہر روز جو ہے وہ 50 قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی 50 آیہ کی ہر روز تلاوت کرتا ہے کتبہ من الذاکرین، وہ ان لوگوں میں سے لکھا جائے گا جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور کم از کم کتنی آیات کی تلاوت ہو، اس حوالے سے امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ بے خبر یا غافلین میں سے نہ لکھا جائے تو اسے چاہیے کہ ہر روز جو ہے وہ قرآن مجید کی 10 آیات کی تلاوت کرے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص مثلا رات کو سونے سے پہلے 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کون سے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ ویسے تو ہر حالت میں انسان اور ہر وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن بہترین جو ٹائم ہے اس کے وہ ایک تو صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، اسی طرح سورج کے غروب ہونے کا ٹائم، اسی طرح سونے سے پہلے کا ٹائم، اسی طرح آدھی رات کو، اور بالخصوص سحری کا ٹائم۔ یہ بہترین ٹائم ہے جس میں انسان قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کا ثواب حاصل کرے۔ آیا ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے؟ اصل تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں اور دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں۔ لیکن اس کے الفاظ پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، تو وہ ثواب تو ہر حالت میں ہمیں ملے گا، لیکن صرف ثواب لینے کے لیے پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس سے ہم نے اپنی زندگی کے درس لینے ہیں، تو لہٰذا قرآن مجید کو کوشش کی جائے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور غور و فکر کیا جائے، اور اگر کسی آیہ مجیدہ کو پڑھتے وقت اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں علماء سے اور وہ لوگ جو قرآنی امور کے اندر مہارت رکھتے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ تو ایک مومن کو روٹین میں 50 آیہ مجیدہ ترجمہ اور غور و فکر کے ساتھ، اور اگر وہ مصروف ہے تو کم از کم 10 آیہ مجیدہ جو ہے اس کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اہل قرآن ہیں اور قرآن سے مانوس ہیں۔